آج سورہ الدہر سے درس شروع ہوگا، ترجمہ شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنما ترمي بشرر كالقصر لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
یہ 29واں پارہ مکمل ہو گیا ہے. اب اگر اس کے بعد وقت ہوا تو پھر سورہ النبا شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا لمحہ بھی آیا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. هل اتی علی الانسان، کیا انسان پر حین من الدہر، زمانے میں سے کوئی ایسا لمحہ بھی آیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہاں سوال ہے مگر جواب نفی میں ہے، جو اس میں مضمر ہے کہ انسان پر یوں کہنا چاہیے، جواب یہ ہے کہ ایسا لمحہ ضرور آیا تھا جبکہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. یا قابل ذکر چیز تھا، کہنے ذرا ایک دفعہ توجہ کر کے صحیح بتاتا ہوں. کیا انسان پر کوئی ایسا لمحہ بھی، زمانے میں سے کوئی ایسا لمحہ بھی آیا تھا کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. آیا تھا جواب ہونا چاہیے. آیا تھا، ایک ایسا لمحہ بھی آیا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اس میں ساری یہ جو پہلی آیت ہے، اس میں ساری انسان کی ارتقاء کی تاریخ ایک فقرے میں بیان کر دی گئی ہے. انسان ہی تھا شروع سے آخر تک. جب انسان بن گیا تھا تو پھر اس پہ کوئی لمحہ نہیں آیا وہ قابل ذکر نہیں تھا. کیونکہ انسان کا تو آغاز ہی سے ذکر قرآن کریم میں آ رہا ہے کہ جب انسان بن گیا تو گویا معراج یا تخلیق اپنے معراج کو پہنچ گئی. تو اس لیے یہ بہت ہی گہرا کلام ہے، بہت ہی جامع معنی کلام ہے، جو انسانی ارتقاء کے ہر پہلو پر حاوی ہو جاتا ہے. یعنی آغاز ہی سے انسان کی پیدائش مراد تھی، اور بحیثیت انسان وہ کچھ اور چیز تھا. ایک لمحہ ایسا بھی اس پہ گزرا ہے اس دور میں کہ وہ کسی قسم کے ذکر کے قابل چیز نہیں تھی، مگر اس وقت بھی لفظ انسان ہی اس پر اطلاق پاتا ہے. یعنی انسان کا پیدا کرنا مقصود تھا، جبکہ وہ ان حالتوں میں سے گزرا جو حالتیں قابل ذکر نہیں تھیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اب جب انسان بن گیا ہے تو انسان بننے کے بعد کی حالتیں اب درج ہوئی ہیں. یقیناً ہم نے انسان کو ایک مرکب نطفے سے پیدا کیا، جسے ہم طرح طرح کی شکلوں میں ڈھالتے رہے. نطفۃ امشاج، مرکب نطفہ جو ملا ہوا ہے دو چیزوں سے. نبتلی ہے مختلف شکلوں میں اسے ڈالتے رہے. فجعلنا ہو سمیعا بصیرا، پھر اسے ہم نے سننے دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدینا، یہ ماں کے پیٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اب. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یقیناً ہم نے اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی، خواہ شکر گزار بنتے ہوئے خواہ ناشکرا ہوتے ہوئے. ہدایت دی مطلب ہے چلے، اس کو بریکٹ پہ رکھا میں نے. خواہ وہ شکر گزار بنتے ہوئے چلے، خواہ ناشکر گزار ہوتے ہوئے. تو چلے کا لفظ الفاظ میں ظاہر نہیں، مگر ہدایت دی کے بعد اس چلے کا مضمون اس میں داخل ہے. رستہ دکھا دیا ہے، اب وہ شکر گزار بنتے ہوئے چلے یا ناشکرہ بنتے ہوئے چلے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے طرح طرح کی زنجیریں اور طوق اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کیے ہیں.
یہ زنجیریں وہی ہیں جو دنیا میں اس کو نیکیوں سے روکے ہوئے تھیں، اچھے کاموں سے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے روکے ہوئے تھیں۔ یہ زنجیریں بے شمار ہیں، اس لیے سلاسلہ کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ کئی قسم کی زنجیریں ہیں، وہی زنجیریں اس کے لیے متمثل ہو جائیں گی مرنے کے بعد۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یقیناً نیک لوگ ایک ایسے پیالے سے پئیں گے، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جس کا مزاج کافوری ہوگا۔ کافوری مزاج سے مراد ہے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے مطابق جو اس کے اندر نفسانی جذبات کو ٹھنڈا کرنے والا۔ کافور جوش و خروش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک ایسا چشمہ جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، جسے وہ پھاڑ پھاڑ کر کشادہ کرتے چلے جائیں گے۔ یعنی اس چشمے کو بڑھانے کی استطاعت ہوگی انہیں، اپنی محنت کے اوپر اور توفیق کے اوپر ہے۔ کسی کو زیادہ محنت اور کی توفیق ہوگی، کسی کو کم محنت کی توفیق ہوگی، یعنی ایک ہی منہ والا چشمہ نہیں ہے، اسے خدا کے بعض بندے محنتوں کے ذریعے بڑھاتے چلے جائیں گے، اس کا منہ کھولتے چلے جائیں گے، یعنی دن بدن انہیں اس سے زیادہ پانی میسر آئے گا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، اپنی وہ منت پوری کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی منتیں باندھی ہوئی ہیں، وہ اسے پوری کرتے ہیں۔ یفجرونہا تفجیرا میں بھی غالباً انہی منتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک نے کچھ کر لینے کی منت باندھی ہوئی تھی، کچھ زیادہ بڑھنے کی، خدا کی راہ میں آگے بڑھنے کی منت کی ہوئی تھی، تو وہ منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے۔ کان شرہ مستطیرا، اور قرآن کریم کے طرز بیان کے مطابق یہ دنیا میں بھی ایسا دن آ سکتا ہے، اور آخرت میں کوئی دن ایسا تو نہیں جس کا شر پھیل جائے گا، مراد یہ ہے کہ اس کی سزا جزا وسیع ہوگی۔ ایسے لوگوں پر جو سزا کے مستحق ہیں وہ پھیل چکا ہوگا، ان میں سے کسی کو باہر نہیں نکلنے دے گا۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطْوِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانے کو اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں۔ یعنی کھانا جب زائد ہو ضرورت سے اس وقت تو دے دیا جاتا ہے، وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اور جب کھانے سے محبت ہو چکی ہو، اتنی چاہت ہو، اس وقت وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو یہ ایک خاص کمال ہے جو یہ خوبی خدا کے ان بندوں کی ہے۔ اور کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم ہرگز نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ انا نخاف من ربنا، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف سے آنے والا بریکٹ میں ہے، کیونکہ اب میں زبان جب پورا فقرہ پڑھوں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک تیوری چڑھائے ہوئے بدخلق دن کا خوف رکھتے ہیں، یعنی اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو اپنے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے آئے گا۔ اس لیے آنے والے کو بریکٹ میں رکھ کے یوں پڑھیں گے، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف سے آنے والے ایک تیوری چڑھائے ہوئے بدخلق دن کا خوف رکھتے ہیں۔ مفردات اور مجد دونوں نے اسی ترجمے کی تائید کی ہے۔
فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، بس اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور لطف عطا فرمائے۔ اور اگر مستقبل میں کرنا چاہے کوئی ترجمہ تو مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے، پس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور لطف عطا فرمائے گا۔ ندرتاً تازگی کو کہتے ہیں، سرور لطف کہتے ہیں۔ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور اس دن ان کو بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا ایک جنت اور ایک قسم کے ریشم کی جزا دی جائے گی۔ ریشمی لباس بھی ترجمہ ہو سکتا ہے حریرن کا لغت کے لحاظ سے، اور ریشم بھی ہو سکتا ہے۔ تو حریرن کو کیونکہ نکرہ میں رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ ترجمہ میں نے اختیار کیا ہے، ایک قسم کا ریشم، یعنی وہ ریشم جس کو ہم دنیا میں جانتے ہیں وہ تو بہرحال نہیں ہوگا، یعنی لیکن ریشمی اثر پیدا کرے گا، ریشم کی ملائمت اس میں ہوگی، ریشم کا لطف عطا کرے گا۔ تو اس لیے ایک قسم کا ریشم، ایک قسم کے ریشم کی جزا دی۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہ اس میں سخت دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی۔ ودانیۃً علیہم ظلالھا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے میوے پوری طرح جھکا دیے جائیں گے۔ قطوف کا مطلب خوشے بھی ہو سکتا ہے اور میوے بھی، تو میوے یہاں زیادہ مناسب ہیں۔ اور حضرت میر صاحب کا میں نے قرآن کریم دیکھا ہے، اس میں بھی عیسیٰ نے لفظ میوے ہی کو اختیار کیا ہے۔ وَقُطُوفُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے میوے پوری طرح جھکا دیے جائیں گے، پہنچ میں ہوں گے ان کی، یہ مطلب ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان پر چاندی کے برتنوں کا دور چلایا جائے گا اور ایسے کٹوروں کا جو شیشے کے ہوں گے۔ اب جو کٹورے ہیں اگر وہ شیشے کے ہوں گے تو چاندی کے برتن دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ان کٹوروں میں کوئی چاندی کی صفت ہے، یہ ایک مضمون ہے جس کو اگلی آیت کھول رہی ہے۔ ان پر چاندی کے برتنوں کا دور چلایا جائے گا اور ایسے کٹوروں کا جو شیشے کے ہوں گے، ایسے شیشے کے جو ایک چاندی سے بنے ہوں، جو ایک قسم کی چاندی سے بنے ہوں گے، ایسے شیشوں کے جو ایک قسم کی چاندی سے بنے ہوں گے۔ انہوں نے ان کو بڑی مہارت سے ترکیب دیا ہوگا۔ وہ شیشے جو ایک قسم کی چاندی سے بنے ہوں گے، ان میں شیشوں کی خوبی بھی پائی جائے گی اور چاندی کی بھی، اور یہ جو کمال ہے یہ خاص صنعت چاہتا ہے، اس لیے فرمایا اسے انہوں نے اسے بڑی مہارت، ان کو بڑی مہارت سے ترکیب دیا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ اس میں ایک ایسے پیالے سے پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ سونٹھ کی آمیزش سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر تو لوگ سونٹھ کو پسند بھی نہیں کرتے، ہاں گھبراتے ہیں، تو اس پیالے سے وہ کیسے پئیں گے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تفسیر فرمائی ہے۔ زنجبیل لفظ کے اندر دو لفظ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر اس سونٹھ کے معنی ہیں۔ سنل جبالہ، کوئی طاقت کے لحاظ سے ایسا مضبوط ہو کہ پہاڑ پر چڑھ جائے، تو ایسے پیالے پلائے جائیں گے جن میں توانائی پیدا کرنے کی طاقت ہوگی۔
پہاڑوں پر چڑھ جانے کے اہل ہوں گے، بہت مضبوطی عطا کی جائے گی ان کو اس مشروب کے ذریعے جو ان کو پلایا جائے گا۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، ایک ایسا عجیب چشمہ اس میں ہوگا جو سلسبیل کہلائے گا۔ عینن میں عجیب ہونا داخل ہے، جس کو نکرہ کے طور پر چھوڑا گیا ہے، اس کا ایک یہ معنی بنتا ہے ایک ایسا عجیب چشمہ اس میں ہوگا جو سلسبیل کہلائے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کی خدمت پر خدمت کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، اور ان کی خدمت پر ہمیشگی عطا کیے ہوئے بچے گھومیں گے۔ یطوف علیہم، ان پر گھومیں گے، باہر ہے جس کا مطلب خدمت ہی ہے، یوں ہی تو نہیں گھومیں گے بے وجہ، اس لیے کی خدمت کو بریکٹ میں مزید واضح کرنے کی خاطر داخل کر لیا گیا ہے۔ اور ان کی خدمت پر ہمیشگی عطا کیے ہوئے بچے گھومیں گے۔ ہمیشگی عطا کرنے کے معنی ایک تو یہ جنت میں ہمیشگی ہے ہی، دوسرے ایسے بچے نہیں ہیں جو کچھ دیر کے بعد بڑھ کر وہ مرد بننا شروع ہو جائیں، ان کی عمروں پر بھی ایک قسم کا جمود ہوگا۔ جمود ویسے تو منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ اہل جنت کی عمریں نہیں بڑھ رہی ہوں گی۔ اہل جنت جس جوانی یا بچپن کے حال میں ہوں گے اسی میں رہیں گے ہمیشہ۔ مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھیرے ہوئے موتی گمان کرے گا۔ اب اس سے جو بعض نادان علماء غلط ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نفی کلیتاً کر دی گئی ہے۔ بچے ہیں جو گھومیں گے یا خدمت کے لیے پیالے لیے ہوئے ان کے پاس آئیں گے، مگر وہ موتیوں کی طرح ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو نظر دوڑائے گا تو وہاں، یا دوسری جگہ لفظ تھما ہے جس کا مطلب وہاں ہے، ثم نہیں ہے، اور جب تو نظر دوڑائے گا تو وہاں ایک بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا ملک دیکھے گا۔ عالیہم ثیاب سندس، یعنی کوئی محدود جگہ نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ ورنہ پہلی تشویش کشی سے یہ لگتا ہے کہ چھوٹی سی جگہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچے گھوم رہے ہیں۔ یہ اس دنیا کی بات ہے جو بہت وسیع دنیا ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان پر باریک ریشم کے سبز لباس ہوں گے اور موٹے ریشم کے بھی۔ یہ باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے لباس سے کیا مراد ہے؟ کیا موسم بدلیں گے وہاں؟ شاہ صاحب کا خیال ہے سردیاں گرمیاں آتی رہیں گی؟ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی پسند کے مطابق اس کو اختیار ہوگا۔ موٹا کپڑا پسند کرتا ہے تو موٹا پہنے، جو پتلا پسند کرتا ہے تو پتلا پہنے، اور ان میں جو بنیادی صفت ہے سبز اور ریشم، یہ دو بنیادی صفات ان میں موجود رہیں گی۔ سبز ہونے سے سرسبزی کی طرف اشارہ ہے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔
وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور انہیں ان کا رب شراب طہور پلائے گا۔ یہ ساری باتیں چاندی کی ہو رہی ہیں، سونے کی کیوں نہیں؟ کیوں جی؟ حدیث علی کی سونے کا ذکر پڑھا تم نے کہیں اب تک؟ ساری چاندی کی باتیں ہو رہی ہیں، شیشے بھی چاندی کے بنے ہوئے۔ کیا وجہ ہے اشرف صاحب؟ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ سونے کا بھی ذکر آ رہا ہے، وہاں جہاں سونے کا ذکر ہے اور خوبصورتی مراد نہیں، درجے ہیں یہ۔ میرے نزدیک جنت کا ایک درجہ بیان کیا جا رہا ہے، اور چاندی بہت اعلیٰ چیز ہے، اگر اس کا بہترین استعمال کیا جائے بہت خوبصورت چمکنے والی چیز ہے، مگر درجے میں سونے سے نیچے ہے۔ تو بعضوں کا درجہ بلند تر ہوگا، وہ اس جنت میں ہوں گے جس میں سونا ہوگا۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ مراد نہیں کہ دو الگ الگ جنتیں ہیں، یہ کیفیات ہیں اصل میں۔ اس لیے جب میں ان باتوں کا بیان کرتا ہوں آیات کی روشنی میں، تو اس سے دماغ آہستہ آہستہ اس طرف بہک جاتے ہیں کہ گویا تو الگ الگ مقامات ہیں، وہاں کوئی ٹھوس چیزیں ہیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ تمثیلات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ وہی جگہ، وہی مقام، اگر وہ ایک جگہ کہنا ہے اس کو، تو اس کے اندر مختلف جہات ہوں گی، ڈائمینشنز اس کی الگ الگ ہوں گی، اور ایک ہی اسپیس میں ڈائمینشنز بدل جائیں تو کیفیتیں بدل جاتی ہیں، چیزیں مختلف دکھائی دیتی ہیں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کا رب شراب طہور پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یقیناً یہ ہے جو تمہارے لیے بدلہ کے طور پر ہوگا، یا پڑھنے میں بدلے کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لکھنے میں بدلہ لکھا جائے گا۔ یقیناً یہ ہے جو تمہارے لیے بدلے کے طور پر ہوگا، اور تمہاری سعی مشکور ہوگی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم نے ہی تجھ پر قرآن کو ایک پرشوکت تدریج کے ساتھ اتارا ہے، یا متبادل یہ ہو سکتا ہے کہ عمدہ تنزیل کے ساتھ اتارا ہے۔ یہ کس کو پسند کریں گے؟ ایسا ہونا چاہیے جو عام اردو دان سمجھ بھی سکتا ہو اور لغت کے لحاظ سے بھی درست ہو۔ اگر پرشوکت اڑا دیں تو پھر یہ ہوگا، یقیناً ہم نے ہی تجھ پر قرآن کو ایک تدریج کے ساتھ اتارا ہے۔ نزلنا تنزیلا، اور تنزیل میں نکرے کی حیثیت سے اس تنزیل کی عظمت اور شوکت کا بیان بھی شاید داخل ہے، تو پرشوکت تدریج کے ساتھ اتارا ہے۔ یہ زیادہ قابل فہم ہے عمدہ تنزیل کے مقابلے پہ کہ نہیں؟ یہی ہونا چاہیے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، بس اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، اور ان میں سے کسی گناہ گار اور نہ شکرے کی پیروی نہ کر۔ یہاں صبر کا ایک اور مفہوم بھی میرے ذہن میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس آیت کے سیاق و سباق میں زیادہ قابل قبول ہونا چاہیے، زیادہ اس طرف میرا ذاتی رجحان اس طرف جاتا ہے۔ صبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہوئی ہے
جو نیکیوں کو چمٹ کے بیٹھ رہے، جو اللہ کے حکم پر ایسا چمٹے کہ اسے چھوڑنے کا نام نہ لے، اور ان میں سے کسی گناہ گار اور ناشکرے کی پیروی نہ کرے۔ تو علماء کا جو ذہن ہے وہ لے کی بنا پر، لے حکم رب کا میں اس مضمون کی طرف جاتا ہے، پس اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر۔ حکم کے خاطر میں بھی ایک قسم کا وہ مفہوم آ جاتا ہے، خدا کے حکم کی خاطر صبر میں برداشت کر، تکلیف تو ہوگی، بیٹھا رہے، لیکن ان میں سے کسی گناہ گار اور ناشکرے کی پیروی نہ کر۔ صبر کا یہ معنی اپنے اندر ایک ہلکی سی اذیت بھی رکھتا ہے، اور خدا کے حکم پر پابند رہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کسی قسم کی کوئی اذیت نہیں رکھتا تھا، ان کی باتوں سے اذیت پہنچ سکتی تھی۔ تو یہ بڑا پیچیدہ سا مسئلہ بن جاتا ہے۔ دوسرا متبادل ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ پڑھنے والے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ یوں ہوگا، پس اپنے رب کے حکم پر، بریکٹ میں عمل ہوگا، پر عمل، پس اپنے رب کے حکم کے لیے مضبوطی سے قائم رہ، اور بریکٹ میں پر عمل ہو تو پھر یوں بنے گا، پس اپنے رب کے حکم پر عمل کے لیے مضبوطی سے قائم رہ۔ فصبر میں یہ معنی داخل ہے، مضبوطی سے قائم رہنا، اور ان میں سے کسی گناہ گار اور ناشکری کی پیروی نہ کر۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا نام صبح بھی، اپنے رب کے نام کا صبح بھی ذکر کر اور شام کو بھی، بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں اس کے حضور سجدہ کر۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور ساری ساری رات اس کی تسبیح کرتا رہے۔ جو سجدے کی رسمی نماز ہوتی ہے، جسم کا اٹھنا اور بیٹھنا، وہ نماز جو ہے ساری رات تو نہیں پڑھنی۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ساری رات کی مناہی موجود ہے، مگر ذکر الہی تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا من اللیل فاسجد لہ، رات کے ایک حصے میں اس کے حضور سجدہ میں رہ، یا سجدہ ریز رہے، یا سجدہ کر۔ یہ ہے صرف ایک سوال جو جس میں ایک طریق کی ترجمہ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک حصے میں اسے سجدہ کر میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی سجدہ کیا گیا ہے، حالانکہ مراد یہ ہے کہ سجود کی حالت میں رہ، سجدوں کی حالت میں رہ۔ پھر کیا اس کا حل تجویز کریں گے آپ؟ سجدہ ریز جو میں کہہ رہا ہوں، سجدہ ریز رہ اگر کر دیا جائے تو وسجد کا ترجمہ سجدہ ریز رہ ہو سکتا کہ نہیں، یہ ہے سوال۔ اصول میں ترجمہ یوں بنے گا، رات کے ایک حصے میں اس کے حضور سجدہ ریز رہ، اور ساری ساری رات اس کی تسبیح کرتا رہے۔ کیوں جی مومن صاحب، آپ ہیں سب سے بڑے ماہر گرامریات ہیں، ماہر لغت ہیں واقعاً ماشاء اللہ، اور بڑی باریک نظر ہے ان کی لغت پر، کم لوگوں کو ملتی ہے ایسی نظر۔ سجدہ ریز رہ ہو سکتا ہے تو وہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ رکھیں سجدہ ریز رہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔
ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یقیناً یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سے پرے ایک بھاری دن کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہاں عاجلہ کا وہی ترجمہ کیا ہے جو پہلے میں نے کیا تھا، جس کی لغت واضح طور پر اجازت دیتی ہے کہ عاجلہ کا معنی محض دنیا ہے، اس لیے مضمون کی مناسبت سے بھی یہ بالکل ٹھیک بیٹھ رہا ہے۔ یہاں فوری رونما ہونے والا ترجمہ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یقیناً یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پرے ایک بھاری دن کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط بنائے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ان کی صورتیں یکسر تبدیل کر دیں گے۔ بدلناہم تبدیلا۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ ایک بڑی سبق آموز نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والی راہ پکڑ لے۔ جانے والی کو بریکٹ میں رکھا ہے، اس کے باہر بغیر بھی مضمون واضح ہی رہتا ہے۔ بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ وہی بریکٹ میں رکھا ہوا ہے جو داخل بھی رہنے بھی دیا جائے یا ہٹا بھی دیا جائے، مضمون تو واضح ہے ہی میرے خیال میں، لیکن ایک زائد لفظ زائد مضمون کی طرف وہی سے اشارہ ہو جاتا ہے۔ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ وہی اللہ چاہے، جو تم چاہتے ہو وہ حاصل نہیں ہو سکتا، مراد ہوگی۔ ورنہ تو انسان جو بہت کچھ چاہتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ بد لوگ کو بری بات چاہ ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ بری باتیں نہیں چاہتا۔ مراد یہ ہے کہ جو تم چاہتے ہو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور کچھ بھی ہو چاہے اچھا ہو یا برا ہو، عمل درآمد اس پر تبھی ہو سکے گا جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ یعنی وہی چاہے اللہ کہ یہ ہو جائے، یہ معنی اس میں ہوں گے۔ تو اس پہلو سے اگر بریکٹ میں وہی رکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں۔ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، آگے بریکٹ میں کہ ہو جائے، یہ بھی اسی لیے داخل کیا تھا کہ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے کہ ہو جائے سوائے اس کے کہ وہی اللہ چاہے۔ یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا، علیمن اور صاحب حکمت ہے، حکیمہ۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ اور جہاں تک ظالموں کا تعلق ہے، والظالمین اعد لہم عذابا علیما، ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والمرسلات عرفاً، قسم ہے پے بپے بھیجی جانے والیوں کی۔ عرفاً کے اوپر خوب تحقیق کر لی ہے، ہر قسم کی لغات دیکھی ہیں، یہاں یہی معنی یہاں جچتا ہے۔ عرفاً ایک کے بعد دوسری کے بعد، اور دوسرے اس میں ایک اور لطیف معنی بھی داخل ہیں
ان موجوں کو بھی عرفاً کہا جاتا ہے جو بلند ہوں، اور بلند ہونے والی موجیں تو چڑھتی ہیں تو بہت اونچا چڑھ جاتی ہیں۔ تو چونکہ یہاں دراصل ہوائی جہازوں کی پیشگوئی بھی ہے، ہو سکتی ہے، اس لیے عرفاً میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اور موجوں میں بھی یہ بات ہے کہ ایک کے بعد دوسری موج اٹھتی ہے، تو دونوں معنی بیک وقت یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ قسم ہے پے بپے بھیجی جانے والیوں کی، والآصفات عصفاً، پھر ان کی جو بہت تیز رفتار ہو جاتی ہیں، یعنی آغاز میں رفتار ان کی تیز نہیں ہوتی مگر پھر بڑھتے بڑھتے بہت تیز ہو جاتی ہے۔ آج کل جتنے بھی جیٹ ہیں ان پر یہ ان دونوں آیات کا بین ہی اسی طرح اطلاق ہوتا ہے، اور جب یہ روانہ کیے جاتے ہیں تو ٹولیوں میں روانہ کیے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسری ٹولی بھیجی جاتی ہے اور وہ موجوں کی طرح بلند ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر رفتار ان کی پھر تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو بہت ہی عمدہ نقشہ ہے موجودہ زمانے کی سواریوں کا، ہوائی سواریوں کا، اور اسی صورت میں آگے پھر سمندری سواریوں کا بھی نقشہ کھینچا جائے گا۔ والناشرات نشرا، اور اچھی طرح نشر کرنے والیوں کی، کیا چیزیں وہ نشر کرتی ہیں؟ جو چیزیں وہ لے کے جاتی ہیں وہ نشر کرتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر واضح فرق کرنے والیوں کی، وہ جہاز جو اگر بمباری کرتے ہیں تو فرق کرتے ہیں اور تمیز کرتے ہیں دوست و دشمن میں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے صرف ان ٹارگیٹس پہ بمباری کی ہے جو فوجی ٹارگیٹس تھے اور سویلین ہمارے پیش نظر نہیں تھے، لیکن جب مار دیتے ہیں تو کہتے ہیں معاف کرنا، غلطی ہو گئی۔ تو فالفارقات فرقا، پھر واضح فرق کرنے والیوں کی، فالملقیات ذکرا، یہاں ملقیات ذکرا میں اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے بلکہ انتباہ مراد ہے۔ پھر انتباہ کرتے ہوئے پھینکنے والیوں کی، ملقیات ذکرن، ذکرن یہ ہے انتباہ کے طور پر کچھ پھینکتی ہیں وہ چیزیں، اور عام طور پر یہ لوگ پیمفلٹ گراتے ہیں پھر بڑی کثرت سے، عذراً اور نذراً، حجت یا تنبیہ کے طور پر، دونوں مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم نے وارن کر دیا تھا تمہیں کہ حجت تم پر تمام ہو گئی ہے اب، یا تنبیہ ہے ان باتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اگلی رو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چڑھے گی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ آج کل کے جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً یہی چیز ہے، اشتہار بھی شاید پھینکتے ہیں، سب کچھ تنبیہ کر رہے ہیں ہم، اور پھر آگے پھر دوبارہ پھر آگے ہوگا، پھر اس کے بعد کچھ اور آگے آنے والا ہے، پھر کچھ اور آگے آنے والا ہے۔ اگر بغداد تباہ ہو جائے گا پھر بصرے کا رخ کریں گے۔ تو یہ پیشگوئیاں لفظاً تو ان دونوں باتوں کا ذکر نہیں کر رہی، مگر یہ ان کا دستور ہے، عالمی جنگوں میں ہر جگہ یہی چلتا ہے، صرف عراق کی بات نہیں ہے، جہاں بھی یہ لڑائیاں چھڑیں گی وہاں یہی کچھ ہوگا۔ انما توعدون لواقع، یقیناً جس سے تم ڈرائے جا رہے ہو لازماً ہو کر رہنے والا ہے۔ اب یہ وہ ان کا نظر نہیں، یہ اللہ کا نظر ہے۔ انما توعدون، یہ اس لیے میں فرق کرتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ وہی ان کا جو نظر ان کی ڈرانا ہے اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے، یہ خود بھی تو ڈرائے جا رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے انذار ہو رہے ہیں وہ سوچتے ہی نہیں، اس سے غافل ہیں۔ انما توعدون لواقع، یقیناً جس سے تم ڈرائے جا رہے ہو لازماً ہو کر رہنے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یہ کون سا زمانہ ہوگا؟ بس جب ستارے مان پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ،
اور جب آسمان میں طرح طرح کے سوراخ کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ جڑوں سے اکھیڑ دیے جائیں گے۔ یہاں طاقت کے پہاڑ بھی مراد ہیں، ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے، کیونکہ دونوں معنی مومن صاحب کا بھی یہی مشورہ تھا کہ اس کو کھلا رہنے دیا جائے، تاکہ ظاہری طور پر بھی پہاڑوں کو اکھیڑا جائے گا، اور طاقت کے جو بڑے بڑے پہاڑ قائم کیے ہوئے انہوں نے، ان کو اب وارننگ شروع ہو گئی ہے۔ اپنا بھی سوچ لو کہ تمہاری طاقتیں اکھیڑ دی جائیں گی۔ کب ہوگا؟ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسول مقررہ وقت پر لائے جائیں گے۔ اب قیامت میں تو یہ نہیں ہونا، بہرحال بالکل واضح بات ہے کہ قیامت میں تو پہاڑ نہیں اکھیڑے جائیں گے، یہ چیزیں لازماً اس دنیا کے متعلق یہ پیش گوئی ہے، اور وہ ہے جری اللہ فی حلل الانبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ وہ آنے والا آئے گا جو مختلف انبیاء کا چولا پہنے ہوئے ہوگا، اور وہ سارے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت کیے جائیں گے۔ اذا الرسل اقتت لأی یوم اجلت، کس دن کے لیے ان کا وقت مقرر تھا؟ پوچھا جا رہا ہے لیوم الفصل، ایک فیصلہ کن دن کے لیے، یعنی یہ فیصلہ اس دنیا میں مقدر ہے، اس دور آخر میں ہو کر رہنا ہے۔ بہرحال اس طرح معاملے گڑبڑ نہیں چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر لازماً ظاہر ہوگی، اور یہ سارے واقعات ہوں گے کہ پہاڑ اکھیڑے گئے ہیں، اور نذر جو ہیں اس میں ہر نبی کی طرف سے اس کی قوم کو گویا کہ ایک انذار ہے۔ رسول اوقیتت کے یہ معنی بھی ہیں، ہر نبی کے حلے میں ایک ڈرانے والا آئے گا جو دراصل اس قوم کا نبی اس قوم کو ڈرا رہا ہوگا۔ گویا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کرشن کا چولا پہنتے ہیں تو اہل ہندوستان کو ڈراتے ہیں، جب بدھ کا چولا پہنتے ہیں تو بدھ ممالک کو ڈراتے ہیں، جب عیسیٰ کا چولا پہنتے ہیں تو عیسائی ممالک کو ڈراتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے ہے، لیکن انذار کے بعد فیصلے کا دن ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تجھے کیا سمجھائے کہ فیصلہ کن دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں پر، یا ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں پر۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم بعد میں آنے والوں کو ان کے پیچھے نہیں لائے؟ پے بپے ہوتا رہا ہے پہلے بھی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرموں سے سلوک کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں پر۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک قرار پکڑنے کی محفوظ جگہ پر نہیں رکھا۔ الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک۔ فقدرنا، پھر ہم نے اسے ترکیب دی۔ جی ہاں قدرنا نہیں ہے، ایک اور جو قدرنا بھی تو آتا ہے، وہ ذہن میں اتر گیا تھا۔ فقدرنا، پھر ہم نے اسے ترکیب دی۔ بس ہم کیا ہی عمدہ ترکیب دینے والے ہیں۔ یہاں اردو والی ترکیب مراد نہیں ہے، جو سائنٹیفک اصطلاح ہے، ترکیب دینا، کیمیاوی ترکیب دینا، مرکب بنانا، یہ مراد ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اسے ترکیب دی۔ اسے بریکٹ میں نہیں چاہیے، بریکٹ میں چاہیے، اسے نہیں ڈالا ہوا۔ پھر ہم نے ترکیب دی، بس ہم کیا ہی عمدہ ترکیب دینے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اس دن جھٹلانے والوں پر۔
علم نجعل الارض کفاتن، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، احیام و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنائے اور تمہیں میٹھے پانی سے بافراغت سیراب کیا، اسقیناکم ماء فراتا، فراتن یہ وہ حالیہ ہے اس لیے اس کو بعد میں رکھا ہے یوں، ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنایا اور تمہیں بافراغت میٹھے پانی سے بافراغت سیراب کیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں پر، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس کی سمت چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ایسے سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہوگا۔ اب یہ واضح طور پر ایٹمی جنگ اور اس کے اثرات، ایٹم کے جو بد اثرات ہوتے ہیں جو اس کے نتیجے میں بادل اٹھتے ہیں مہلک، ان کی طرف اشارہ چل رہا ہے، اور ہے بھی وہ 3 شعبوں والا۔ تو غالباً یہ 3 کا لفظ وہ تثلیث کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اور فوجوں میں بھی 3 فوجیں ہیں، بری فوج، بحری فوج اور ہوائی فوج، تو لفظ 3 یہاں بہت ہی برمحل استعمال ہوا ہے۔ اس کا ایسے سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تسکین بخش ہے نہ آگ کی لپٹوں سے بچاتا ہے، انہا ترمی بشرر قلقصر، یقیناً وہ ایک قلعے کی طرح کا شعلہ پھینکتا ہے، قلعے کی طرح کا شعلہ۔ اب دیکھ لیں اس زمانے میں کون سی ایسی چیز تھی جو قلعے کی طرح شعلہ پھینک سکتی تھی، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے انسان اس وقت ایسی چیز کا۔ کانہ جمالات صفر، انہا ترمی، کیا جمالت، جمالات میں نے کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، کانہ جمالت صفر، گویا وہ جوگیا رنگ کے اونٹوں کی طرح ہیں، شعلہ بھی ایسا خوفناک، اتنا بڑا، 2 خوب چیزیں ہیں اس میں، ایک قلعے کی طرح، اتنا بڑا شعلہ جو قلعے کی طرح وسیع اور محیط ہو، اور جمالات صفر، گویا وہ جوگیا رنگ کے اونٹوں کی طرح ہیں۔ قلعے میں برج ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے اس کے کناروں پر، تو یہی نقشہ ان کا کھینچا گیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اس دن جھٹلانے والوں پر، ھذا یوم لا ینطقون، یہ ہے وہ دن جب وہ گنگ ہو جائیں گے، ولا یوزن لہم فیعتذرون، اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے عذر پیش کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں پر، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، پہلے سوال اٹھا تھا وہ فصل کا دن ہے کیا، یہ ہے فصل کا دن، اس میں پھر کھوٹے کھرے کی تمیز کر دی جائے گی۔ یہ ہے فیصلہ کا دن جس کے لیے ہم نے تمہیں اکٹھا کیا، اور پہلوں کو بھی۔ انبیاء جو وقت پہ بلائے گئے تھے یہ مراد ہے، پرانی قومیں اور نئی قومیں سب اس فیصلے کے دن حاضر ہوں گے اور ان کے قضیے نپٹائے جائیں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، بس اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو مجھ پر آزما دیکھو، کر دیکھو وہ تدبیر۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو اس دن جھٹانے والوں پر، ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً متقی سایوں اور چشموں والی جنت میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے پھلوں میں جن کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ اور پیو اس بنا پر جو تم عمل کرتے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔
ویل یوم ذیل المکذبین، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں پر. کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور کچھ دیر معمولی فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم لوگ ہو. ویل یوم ذیل المکذبین، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ جھک جاؤ تو وہ جھکتے نہیں تھے. خدا کے حضور جھک جاؤ، رکوع کا معنی. ویل یوم ذیل المکذبین، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں پر. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور اس کے بعد وہ اور کس بیان پر ایمان لائیں گے. ہو گیا وقت. آج لگ رہا ہے مجھے کہ شاید ٹائم سوئی ہیں.